السلام على اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ المعروف من غیر رویت الذی لم یزل قائما ودائما اذ لا سماء ذات وبرج ولا حجب ذات ورتاج ولا لیل داج ولا بحر ساج ولا جبل ذو نجاج الصلاة والسلام بتحیت والاکرام علی سید الانبیاء والمرسلین واہل بیتہ الطیبین الطاہرین المعصومین المنتجبین المنتخبین المطہرین المظلومین صلوات اللہ علیہم اجمعین ولعنت اللہ علی اعدائہم اجمعین اما بعد بسم اللہ الرحمن الرحیم کوشش کر لیں کہ صلوات حضرت عباس کی ذات پہ سارے بلند آواز سے محمد آل محمد وعجل فرج آل محمد ہے جناب کی اجازت نوکری شروع کیجئے آپ کے سامنے ذکر کے صدقہ میں آج کے دن کے صدقہ میں آپ کی اور بانیان کی مولا دعائیں قبول فرمائے ہر دشمن کے شر سے میرا مالک امان عطا فرمائے جتنے عزادار بیمار ہیں نام بنام چودھری اسلم صاحب چودھری کرام اللہ صاحب اور آپ تمام مومنین جہاں جہاں پر ہمیں سن رہے ہیں لائیو کیمروں میں مومنین و مومنات مالک ان کو شفاء کاملہ و عاجلہ عطا فرمائے جتنے بچے جوان بیٹھے ہو آج کے دن کے صدقہ میں میرا اللہ آپ کو اپنے مقصد میں کامیابی نصیب فرمائے بزرگان کو میرا اللہ صحت زندگی مزید عطا فرمائے چودھری صاحبان کی یہ محنت آپ کی آمد کے صلہ میں حسین کی ماں اجر عظیم عطا فرمائے عزادار اور عزاداری کی مولا حفاظت فرمائے مرحومین کے اور ملت کے شہداء کے درجات میرا اللہ مزید بلند فرمائے امام زمان شہنشاہ معظم کے ظہور میں میرا اللہ تاجیل فرمائے ہم گناہگاروں کو اپنے مولا کی زیارت نصیب فرمائے ہے چند لمحات اجازت ملو کر شروع کریں سرکار ماشاءاللہ آج ساتویں گفتگو میں آپ کی خدمت میں پیش کرنا چاہتا ہوں آپ کی محبتیں سماعتیں ماشاءاللہ میرے ساتھ ہم سفر ہیں جو مجھے حکم دیا گیا ہے پھر اسی کا ہی طواف کرتے ہیں 3-4 آیتیں پڑھنی ہے قرآن کی پھر آپ کے ساتھ ذکر کا طواف شروع کر لینا ہے ارشاد ہو رہا ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم والشمس والضحاہا والقمر اذا طلاہا والنہار اذا جلاہا اللہ کہتے ہیں مجھے سورج کی قسم اور سورج سے نکلنے والی روشنی کی قسم بہت مہربانی آپ بول پڑے ہیں میرے ساتھ والقمر اذا طلاہا اس چاند کی قسم جو سورج کے پیچھے پیچھے چلتا ہے آپ کو بابا جی قسمیں بندہ نہیں کھا رہا قسم وہ کھا رہا ہے جس کی قسمیں پورا جہان کھاتا ہے بولنا چاہیے تھا تھوڑا سا بسم اللہ مہربانی جی یعنی بندہ قسم نہیں کھا رہا اللہ قسم کھا رہا ہے قرآن کلام اللہ کا ہے تو قسم بھی اللہ ہی کھا رہا ہے تو پھر آج اس پنڈ مکہ کے پڑھے لکھے ماحول میں جعفر یہ کہنے کا حق رکھتا ہے نہ جانے کن جاہلوں کو سمجھانے کے لیے اللہ کو بھی قسم کھانی پڑی ہے ایک صلوات بلند آواز سے پڑھیں تاکہ آپ کی سستی ختم ہو اللہم صلی علی محمد آل محمد وعجل فرج آل محمد تھوڑی تھوڑی بولتے رہا کرو یا روز منت کرواتے ہو تاکہ باتوں سے باتیں نکلتی ہیں ورنہ تو بات ہوتی ہی نہیں سکتی ہم سے اگر تو قسم کھاتا بندہ اب داد نہ بھی دو تو توجہ آپ کی ڈھیر ساری ہے تو چلو میں تسلیم کر لیتا کہ سورج بھی یہی ہے چاند بھی یہی ہے ویسے بندہ بھی دنیا میں نہیں ہے دوستو جو چاند اور سورج کی قسمیں کھا رہا ہو اور اگر اللہ سورج کی قسم کھا رہا ہے تو سورج پوجنے والے کو جہنم کیسے پھینکے گا اور اللہ اللہ ہو کر اس چاند کی قسم کھائے تو جس نے چاند کو پوجا کی اللہ اسے سزا کیسے دے گا پھر یہ معیار توحید نہیں ہے کہ اللہ چاند اور سورج کی قسم کھائے
چونکہ چاند اور سورج حادث ہیں، اللہ قدیم ہے، قدیم کی شان نہیں کہ وہ حادث کی قسم کھائے۔ حادث اسے کہتے ہیں جو ہو پھر ایک وقت ایسا ہے کہ نہ ہو، یعنی فنا ہونے والے کو حادث کہتے ہیں، بقا رہنے والے کو خدا کہتے ہیں۔ باقی کی شان نہیں کہ وہ فنا ہونے والے کی قسمیں کھائے۔ آدھی مجلس پڑھ گیا ہوں تم ٹس سے مس سے نہیں ہو رہے، مسکراتے پہ وہ یار تھوڑی فرمائش پوری کرنے لگا جناب، میں سفر تو کرو نا میرے ساتھ، اب ڈائریکٹ کیسے وہاں پر آ جاؤں؟ ایک راستہ بنانا پڑتا ہے اور قرآن سے پوچھنا پڑتا ہے۔ تو پھر کیا ہے سورج، کیا ہے چاند، یہ کون ہیں جن کی قسمیں ذات لم یزل کھا رہی ہے؟ آپ جی ہیں، جی آپ بول پڑے ہیں میرے ساتھ، آپ کی توجہ اتنی ہے کہ میں خوش ہو گیا ہوں۔ معیار ہی نہیں خدا کا، لوگوں کو خود کو تمیز نہیں ہے اور جرم ہمارا ثابت کرتے ہیں۔ یہ خدا کا معیار ہے کہ وہ چاند سورجوں کی قسم کھا رہے۔ قسم تین چیزوں کی کھائی جاتی ہے، یا اپنے سے افضل کی، اللہ سے افضل کوئی بھی نہیں، یا اپنے برابر کی، اللہ کے برابر بھی کوئی نہیں، تیسری قسم اس کی قسم کھاتے ہیں جس سے زیادہ محبت ہو۔ تو پھر اب سوچنا پڑے گا، اللہ کو چاند سے محبت ہے، اللہ کو سورج سے محبت ہے کہ وہ ان کی قسمیں کھائے گا۔ پھر جس چاند اور سورج کی روشنی میں نمرود، فرعون، شداد، ابو جہل، ابو لہب، یزید، شمر جیسے نجس لوگ چلتے رہے۔ واہ 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 واہ، انتظار میں نے کر رہا ہوں آپ کا، پھر شامل ہو رہے ہیں میرے ساتھ ماشاءاللہ۔ تو یہ معیار خدا نہیں ہے کہ وہ چاند سورج کی قسمیں کھائے، جس کا دل ہے وہ اس کو مانے۔ لیکن ہم نے اپنے معصوم سے پوچھا جو قرآن کے وارث ہیں، تھوڑا سا اونچا بولو، ثم اورثنا الکتاب الذی نصطفینا من عبادنا۔ اللہ کہتے ہیں ہم نے اس قرآن کے کچھ وارث بندے بنا کے بھیجے ہیں جو میرے مصطفیٰ بندے ہیں۔ تو ان وارثوں کے دروازے پر جب میں پہنچا، آپ کے چھٹے امام کی تفسیر ہے، سرکار سے پوچھا گیا مولا مشمس مل قمر، وہ سورج کون ہے، وہ چاند کون ہے جو نگاہ توحید میں قسم کے قابل ہے؟ واہ 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 واہ۔ تو سرکار صادق آپ کے اور میرے چھٹے شہنشاہ جس کے نام سے ہمارا مذہب مشہور ہے، مذہب جعفریہ، اسی امام نے فرمایا کہ ایک دن عید کا روز تھا، عید کا دن، ہمارا نانا مصطفیٰ نیا لباس زیب تن کر کے پہلا قدم اپنے حجرے سے باہر رکھا، اللہ نے نگاہ بے نگاہی سے اپنے محبوب کے حسن کی چمک کو دیکھا۔ واہ 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 واہ، آپ بھی بول پڑیں، کوئی بات نہیں، کوئی بات ہی نہیں، یا مسکراتے پہ نا یار، ہاتھ نام ہی چاہ، اس طرح مجھے دیکھ رہا ہے میں ڈر جاؤں گا تجھ سے۔ نیا لباس زیب تن فرما کے میرے سرکار باہر تشریف لائے، اللہ نے اپنے محبوب کے حسن و جمال کے جلوے کو دیکھا، فوراً جبریل کو حکم دیا، جبریل سارے کام چھوڑ، مالک حکم فرمایا وہ دیکھ میرا محبوب کیسا لگ رہا ہے عید والے دن، جا میرے محمد کو یہ آیت سنا کے آ۔ اللہ کہہ رہے وَالشَّمْسِ وَالضُّحَاهَا، واہ 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 واہ، مجھے آفتاب رسالت کی قسم، ہاتھ اٹھا لو تھوڑے سے، اور تیری پاک پیشانی سے نکلنے والے نور کی قسم۔ یعنی آفتاب توحید ہے حسین کا نانا، جسے اللہ نے فرمایا یہ میرا آفتاب ہے، یہ میرا سورج ہے۔ سرکار مصطفیٰ جبریل زمین پر آیا، اس نے سرکار کے قدموں پہ ہاتھ رکھا، سرکار نے دیکھا کیسے آیا، اس نے کہا سرکار پیغام لے کے آیا ہوں، کیا فرما رہا ہے میرا اللہ؟ اللہ کہتے ہیں آفتاب رسالت کی قسم، آپ کی پاک پیشانی سے نکلنے والے نور کی قسم۔ سرکار مسکرائے زیر لب، جبریل واپس چلا گیا۔ اللہ کہتے ہیں آگے ہے، جی مالک، فرمایا دوسری آیت بھی سنا کیا، پھر فنزل الجبریل علی الارض، اب پھر جبریل زمین پہ نازل ہوا، اس نے پھر قدموں پہ ہاتھ رکھا، اب کیا ہوا؟ جی سرکار اللہ فرما رہے والقمر اذا تلاہا، اس چاند کی قسم جو سورج کے پیچھے پیچھے چلتا ہے۔ سرکار نے پیچھے مڑ کے دیکھا تو پیچھے علی چلتے ہوئے آباد و شاد رہو جو ہاتھ پھیلا رہے ہو۔
حسین کی اماں آپ کو خیرات عطا فرمائے 7 محرم والے دن. ہاتھ بلند کرے ہو خیرات لو حیدری. آئیے جی آئیے جی. آپ کی کیا بات ہے جوانوں کی. بسم اللہ جی بسم اللہ جی. ویلکم سرکار. ادھر والے سرداروں کی آپ بچے جوان سارے سلامت رہو. حضرت امیر المومنین اور سرکار مصطفیٰ کے صدقے میں 7 محرم میں آج دعا قبول ہی قبول ہے. آپ نے جتنی محنت کی ہے اس گرمی میں بارش میں حبس میں موسم کی تبدیلی میں بھی آپ تشریف لا رہے ہیں. سورج ہیں مصطفیٰ. اب راستہ بن گیا نا جی. چاند ہیں میرے مولا مرتضیٰ اللہ کی نگاہ میں. یعنی یہ چاند سورج تو ہے ہی ہے نا جو آفتاب توحید ہے جسے اللہ کہتا ہے کہ یہ میرا سورج ہے. وہ مدینے والا شہنشاہ ہے. اور جسے اللہ فرماتا ہے کہ یہ میرے محمد کا اور میرا مشترکہ چاند ہے وہ نجف کا شاہ علی ہے. یعنی اللہ کہتا ہے مجھے مصطفیٰ کی قسم مجھے مرتضیٰ کی قسم. اب میں یہاں جملہ ہدیہ کرتا ہوں داد کے لالچ میں نہیں. آپ کمال کر رہے ہیں. ہدیہ کر رہا ہوں. اللہ علی کی قسمیں کھائے تو اسے سارا جہان سجدہ کر ہی رہا ہے. میں علی کا کلمہ پڑھتا ہوں تو مجھے کافر کیوں کہتے ہو؟ جن چھاتے علم میں ایک باری ہاتھ اچھے حیدری. آباد و شاد رہو. آئیے ندیم صاحب تشریف لیں. مولا سید سلامتی عطا فرمائے. ہر دشمن کے شر سے مولا امان عطا فرمائے. آپ مومنین کو مولا سلامت رکھے. آپ ہمارا ناز ہیں فخر ہیں. جو بچے جوان ماتمی تشریف فرما ہو آپ کے سہارے پہ ہی سب کچھ ہم چل رہے ہیں سرکار. یہ کل جو ہمارا یہ بچے بیٹھے ہیں یہ 3را سال ہے جب ماشاءاللہ جوان ہوتے جا رہے ہیں. یہ بھی خوبصورتی سے سن رہے ہیں. بزرگان تو مجھے دعا دے ہی رہے ہیں. سورج ہیں رسول. آپ کے کیا کہنے جی. چاند ہیں علی. اب دنیاوی مثال سے میں سمجھانا چاہتا ہوں کہ کیا ہے علی. جو بھی مسلمان کلمہ پڑھتا ہے نا میرے شہنشاہ مصطفیٰ کا میں نے دیکھا ہے آنکھوں سے. آپ نے بھی دیکھا ہے. آنکھوں دیکھا حال ہے کہ وہ چھت پہ کھڑے ہو کر چاند کو ڈھونڈتے ہیں سورج کو نہیں. 1 2 جو ہاتھ بلند میرے بزرگاں دے ہاتھ پہ بلند ہوں گے نا. واہ 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 واہ. چاند کے مطابق رکھے ہوئے روزے قبول ہیں. وہ جارے سے مشکل غلطی کوئی نہیں نا سرکار. بھی چاند نظر آئے گا تو روزے رکھیں گے. رمضان کا چاند ذی الحج کا چاند نظر آئے گا تو حج پڑھیں گے. ذی الحج کا چاند نظر آئے گا تو حکم مصطفیٰ اور خدا سے قربانی کریں گے. یعنی چاند کے گرد گھوم رہی ہے یہ واجبات. حج چاند پر, روزے چاند کے مطابق, قربانی چاند کے مطابق. تو جب اس چاند کے بغیر اللہ ہماری قربانی قبول نہیں کرتا تو علی کے بغیر ہماری کیا قبول کرے گا؟ جو ہاتھ اٹھا سکتے ہو چندہ حیدری. خوش بیٹھے ہیں آپ بچے جوان بزرگاں میرے سردار پچھلے اگلے درمیان والے آپ جی ہو. سورج رسول چاند علی. جتنا دل کرے مجھ سے بندہ انعام لے وہ بہادر وہ جوان جو 5 منٹ گھڑی پہ دیکھ کے سورج کی آنکھ میں آنکھ ڈال کے کھڑا رہے. یار یہ تو کمال کا محلہ آج اکٹھا ہو گیا. شرط ہے کہ اندھا نہ ہو. منہ مانگا انعام دوں گا میں جتنا جوگا ہوا. وہ جتنا کہے گا میں دوں گا. اپنا آپ بھی بیچ کے اسے دے دوں گا. لیکن اندھا نہ ہو. اگر سورج کی آنکھ میں آنکھ ڈال کے کھڑا رہے. تھوڑا سا سورج کی روشنی تیز ہو کپڑے صافے یہ وہ شربت نظام سارے جس طرح سبیلیں لگی ہوئی ہیں مولا کی مجلس میں یہاں بھی بہت خوبصورت انتظام کیا ہوا ہے. یعنی ڈائریکٹ اب جملہ آپ مجھے قیمت دینے کے تیار بیٹھے ہیں. ڈائریکٹ بندہ سورج سے کچھ بھی نہیں لے سکتا. اس میں اتنا جلال ہے اتنی تپش ہے کہ بندے گھبراتے ہیں. لیکن یہ جو چاند ہے نا چاند یہ حسن جمال کمال شفا مٹھاس سب کچھ سورج سے ڈائریکٹ لیتا ہے. ہمیں اتنا ہی دیتا ہے جتنا ہمیں برداشت ہوتا ہے. واہ 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 واہ.
مل گئے وہ لوگ جنہیں میں ڈھونڈتا ڈھونڈتا اپنے گھر تک آ گیا ہوں. ہاتھ واری ہاتھ چوچا جوان حیدری. واہ واہ واہ. آپ کی زندگی چاند علی سورج منبی. ٹھیک ہو گیا نا جی. پتہ نہیں مجھے کیا پتا, آپ مجھے سمجھا سکتے ہیں کہ سرکار مصطفیٰ چاند رسول ہے, معافی دینا علی ہے, سورج رسول ہے. رسول نے جب بھی معجزہ دکھایا تو چاند کے ذریعے, علی نے جب بھی معجزہ دکھایا تو سورج کے ذریعے. یار زمین کوشش کر لیں حیدری یار. زمین بابل پہ کھڑے تھے علی, سورج نے اپنی پیشانی دیوار مغرب سے لگائی, بلا تشبیہ علی نے اشارہ کیا, واپس پلٹا. آپ سب کو یقین ہے, آپ نے علماء ذاکرین سے سنا ہے, پڑھے لکھے لوگ کتابوں میں پڑھ چکے ہیں کہ علی نے سورج پلٹایا. یہاں تک آپ کو یاد ہے, صرف سورج پلٹا نہیں, منبر کی قسم بوضو کھڑا ہوں, صرف سورج پلٹا نہیں, جتنے اس وقت مسلمان تھے سرکار مصطفیٰ کے ساتھ, مصطفیٰ بھی موجود ہیں وہاں پر, ان سب نے سنا اپنے کانوں سے کہ سورج لوٹ بھی رہا ہے اور آواز دے رہا ہے لبیک یا علی, لبیک یا امیر المومنین. آپ کے ہاتھ نہ ہوتے تو میں گھبرا جاتا. لبیک یا امیر المومنین. سرکار یا علی, سرکار مصطفیٰ سے پوچھا گیا مولا وہ تو ڈوب گیا تھا حکم خدا سے, علی کے کہنے پر کیوں پلٹا؟ فرمایا ڈوبا بھی اسی کے حکم سے تھا, لوٹا بھی اسی کے حکم سے ہے. مولا وہ تو علی ہے اللہ کے حکم سے. فرمایا ہاتھ علی کا نہیں ہے, اور جس ہاتھ نے اشارہ کیا ہے وہ ید اللہ ہے. واہ 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 واہ, آپ کو واہ واہ ہے. سبحان اللہ. ایک بات ایسی ہے کہ وہ میں گھبرا رہا ہوں, گھبرا اس لیے نہیں رہا کہ بات کوئی غلط نہیں ہے, گھبرا اس لیے ہوں کہ میں سمجھا نہیں سکتا. میں نے اس لیے وہ زندگی میں پڑھی نہیں کہ یار جو چیز میں سمجھا ہی نہیں سکتا وہ میں مومنین کو تنگ کیوں کروں. لیکن آج چلو خود ہی شاید آپ پہنچ جائیں. مولا جو کہہ رہے ہیں کہ سنا دے ان کو. کیا کہا اللہ نے کہ اس چاند کی قسم جو سورج کے پیچھے چلتا ہے, یہ والا جو چاند ہے یہ سورج سے آگے چلتا ہے. واہ واہ واہ. میں نے اس لیے تو گھبرا گیا تھا کہ جناب ہی توجہ نہیں فرمائیں گے تو میری ریت پہ چلی جائے گی بات. یہ سورت یاسین میں اللہ کہتا ہے لَلشَّمْسُ يَنبَغِي مَا تُدْرِكَ الْقَمَرَ. اللہ کہتے ہیں سورج جتنا دوڑے چاند کو پکڑ نہیں سکتا. یہ مشکل بات تو نہیں ہے نا جی. جس سے پکڑا جائے وہ آگے ہوتا ہے, جو پکڑنے والا پیچھے ہوتا ہے. یہ چاند اور سورج کا معاملہ اور ہے, محمد اور علی کا معاملہ اور ہے. مصطفیٰ سے کبھی علی نے اپنا قدم آگے نہیں بڑھایا. اچھے لگے ہیں مجھے آپ ماتمی جنہوں نے مصطفیٰ کی شان میں ہاتھ بلند کیا ہے, وہ ماتمی مجھے بہت اچھا لگتا ہے, چونکہ یہ ہماری نشانی ہے کہ ہم پہلے محمد کو مانتے ہیں پھر علی کو مانتے ہیں. اور میں اتنے ذمہ دار عزاداران اور ذمہ دار جگہ پہ کھڑا ہوں, پورا پاکستان کی ذمہ دار جگہ ہے, میں پنڈ مکہ میں کھڑا ہوں. میں کلمہ پڑھ کے قسم اٹھا کے کہنا چاہتا ہوں لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ علی ولی اللہ وصی رسول اللہ و خلیفاتہ بلا فصل. کیمرے میں ریکارڈ کریں یہ شیرازی برادران اور کلپ بنا کے چلائیں. ہم شیعہ کبھی بھی علی کو نہ مانتے اگر محمد اعلان نہ کرتے. جیو 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 جیو. ایک باری پورے ہاتھ اچھے پورے حیدری. سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ. ہر حلالی کو جوان بزرگ سادات مومنین شیعہ سنی دوستوں کو سلام کر رہا ہوں. ہم نے تو مشورہ نہیں دیا تھا حسین کے نانا کو معاذ اللہ کہ آپ علی کا اعلان کریں, ہم نے نعرے لگانے ہیں. سرکار نے اپنی مرضی سے بھی نہیں کیا, اپنی مرضی سے بھی نہیں کیا,
کیونکہ وہ وما ینطق کی زبان اور لبوں کا مالک ہے کہ وہ اس کی وحی کے بغیر نطق نہیں کرتا. نطق بندے کہتے ہیں کہ اس کی وحی کے بغیر رسول کلام نہیں کرتا. کلام اور ہے، نطق اور ہے. یہ جو میں یہاں پہ کھڑا ہوں تو اپنے یہ حسین علیہ السلام کی اور آپ مومنین کی دعا کے صدقے میں یہ میرا منصب ہے. جو میں یہاں بول رہا ہوں یہ کلام ہے. جو میں وہاں بولوں گا گاڑی میں، وہاں دوستوں سے، چند صاحبان ندیم صاحب کے ڈیرے پر، اپنے گھر جا کے، وہ میرا نطق ہے. یہ کلام ہے، وہ نطق ہے. یعنی لبوں کی حرکت کا نام نطق ہے. کیا کمال ہے محبوب خدا میں کہ وہ پانی بھی اگر طلب فرما رہے ہیں تو وہی سے. واہ 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 واہ. چھیڑا کرو بیٹا، آپ کے لیے پڑھتے ہیں. اندر ہاتھ ڈالا کرو، موتی تب نکلتے ہیں، ورنہ گھڑی تو چل ہی رہی ہے نا سرکار. چلو ایک بات اور کرتا ہوں، آپ نے مجھے ہلچل مچا دی اندر. اسی صورت والنجم جو ہے سنتے ہو، وما ينطق عن الهوى ان هو الا وحی یوحى، یہ صورت والنجم کی آیت ہے. وہ جو اللہ نے کہا والنجم اذا هوى، اس ستارے کی قسم جو کسی کی چوکھٹ پر پیشانی کے بل گرا. وہ علی اور سیدہ کی شادی پر آیا تھا. یہ میرا موضوع نہیں، پھر انشاءاللہ آپ کا ادھار رہا. تو اللہ کہتے ہیں وما ینطق عن الهوى، اس کو سمجھنا ہے اور بالکل غور فرمانا ہے. منت کر رہا ہوں آپ کی، آپ کو لطف آئے گا اور ساری زندگی کے لیے لطف آئے گا. ہوا ہے دو آنکھوں والی، واو چھوٹی یہ اوپر کھڑی زبر، یہ ہے ہوا. اس کا معنی ہے خواہش. اللہ کہتے ہیں میرے محبوب کی کوئی خواہش ہی نہیں، یہ وہی خواہش کرتا ہے جو اسے میں حکم دیتا ہوں. واہ واہ واہ. اگر آپ شان مصطفیٰ سننے کے دل کر رہا ہے تو ایک جملے کی قیمت مجھے پورے پنڈال سے چاہیے، اور وہ بھی میں اپنے کھڑا گھر میں ہوں. گھر سے مل جائے تو بچہ باہر ہو وہ منگدہ جڑا گھروں بھکھا ہوئے، جنہوں گھروں رجے ہیں اس باروں کی منگنا ہے کہ ہمیں وہاں سے قیمت ملی نہیں، ہمیں گھر سے مل گئی. اللہ کہتے ہیں میرا محبوب کی کوئی خواہش ہے ہی نہیں، یہ خواہش رکھتا ہی نہیں، بس یہ وہی چاہتا ہے جو اسے میں حکم دیتا ہوں. تو اب کبھی اپنے اپنے ڈیرے حجرے پہ بیٹھ کر مصطفیٰ کی شادیاں نہ گنا کر. محمد نے ایک شادی کی یا 1000 شادی کرے، وہ اپنی خواہش سے نہیں کرتا، اس کے حکم سے کرتا جاتا. واہ 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 واہ. اشارہ اس سے بڑا ہو نہیں سکتا. اگر آپ کے ڈیرے پہ ہوتے تو بات کھول کے کرتا. اب جو نہیں سمجھا میرے نصیب ہے دری. اللہ اکبر. مولا کی قسم شان مصطفیٰ اور ہے. ایسے بکریاں بکریاں چروا کے تھے بندے ٹھنڈے ہو گئے نے. اپنے آپ کو بس ہم بھئی کمال کر کے رسول بکریاں چراتا تھا. یہ کون سی شان ہے؟ یہ واقعہ ہے. ایک مالک ہے، شہنشاہ ہے کائنات، جس کی جوتی کے صدقے میں بنی ہے. انہوں نے 2-4 بکریاں چرا لی. ان کا دل کر رہا ہوگا تو میں کون ہوتا ہوں مالک کو روکنے والا؟ یار آپ مجھ سے بڑے ہیں کہ بھلا جب میرا باپ ہے جو میں سر مثال دوں، وہ کہے جب آج میں جا کے نا ڈیرے تے کم کرنا ہے، اور بڑھ کون روکے؟ مالک ہے کر لیں ٹھیک ہے، لیکن یہ کوئی شان نہیں، واقعہ ہے. شان مصطفیٰ اور ہے. میرا دل کرتا ہے میں خود کو واہ واہ کر دوں. پتہ ہے کیا ہے محمد مصطفیٰ کی شان؟ جس کی پاک جوتی کو علی ٹانکے لگائے اسے محمد کہتے ہیں. واہ 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 واہ. حضرت عباس علمدار کے صدقہ میں، جناب عالیہ مخدومہ آپ کے رزق میں، میرے سرداروں کے رزق میں، عزت میں، حفاظت میں اضافہ فرمائے. ہر دشمن کا وار خطا فرے میری سیدہ. ہاں علی عبد رسول ہے تو سورج ہیں رسول، چاند ہیں علی. یہ قرآن فرما رہا ہے. اب بچوں نے کچھ نے، جوانوں نے، ماتمیوں نے فرمائش کی ہے تو اس کا بھی 1-2 جملہ عرض کر دیتا ہوں. کتاب کا نام ہے العباس. بول پڑھنا چاہیے تھا یہیں پر ہی کہ اب میں کیا پڑھنا چاہتا ہوں. چھت پہ علم لگانے نا بڑی بات نہیں، علم کی معرفت رکھنا بڑی بات ہے. اگر علم کی معرفت نہیں ہے تو بس ٹھیک ہے لگایا ہوا ہے، ثواب تو ہو ہی رہا ہے. معرفت ہونی چاہیے کہ یہ کیا ہے.
واہ 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 واہ. کتاب کا نام ہی العباس، خصوصیات عباس پر حضرت علامہ سید عبد الرزاق الموسوی المکرم نے پوری کتاب لکھی ہے کہ عباس ہے کیا. مجھے اور آپ کو، میں اپنا نام بھی آپ کے ساتھ ہی شامل ہے، ہمیں صفین والا عباس یاد ہے کہ عباس لڑ پڑا، صفین گیا، بندے مار دیے، واپس آ گیا، حسنین خوش ہو گئے، علی راضی ہو گئے. واہ واہ سبحان اللہ، بڑی بات ہے، کمال ہے ہی بڑی بات. لیکن یہ عباس کی فضیلت نہیں، یہ عباس کی شجاعت اور بہادری کی ہلکی 80,000واں حصے کی جھلک ہے. ورنہ عباس لڑے بچے کون؟ واہ 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 واہ. ایک دو جو آگے آگے جوان تشریف فرما. حضرت غازی دے نوکران دے ہاتھوں چے ہے یہ بڑی یاد ہے کہ علی نے ذوالفقار دے دی عباس کو سفین میں. لے ذوالفقار بھی عباس کے ہاتھ میں ہو اور عباس ہو بھی لڑنے کے موڈ میں، بچے چچے گا کون؟ یہ تو عباس بس گیا اور آ گیا ہے. کبھی کبھی جلدی بول پڑتے ہیں، یہ ضرور نہیں تو یوں یوں کرے تو پھر ہم کھپتے رہے. آپ کمال کر رہے ہیں. یہ فضیلت عباس نہیں. اور جو بندہ بالکل یہاں سے سننا ہے، آج یہاں سے نہیں سننا، چونکہ دماغ کے کان دو ہیں، یہ یہاں سے سن کے یہاں سے نکال دیتا ہے. دل کا اللہ نے ایک کان بنایا ہے. کبھی بکرے کا دل دیکھنا، اس میں ایک کان ہے یوں، یہ جو سنتا ہے محفوظ کرتا ہے. تو آج اس کان سے سننا ہے. اور میرا بھی دل کر رہا ہے کہ مجھے بھی قیمت ملے، یہ نہیں کہ آپ سنتے رہیں اور میں کھپتا رہوں، کیونکہ غازی ہے. جو بندہ حضرت عباس کی عزت اس وجہ سے کرتا ہے کہ وہ علی کا بیٹا ہے، بڑی بات ہے علی کا بیٹا ہونا، چھوٹی بات نہیں ہے. حسنین کا بھائی ہے، یہ بھی بڑی فضیلت ہے. لیکن عباس کی عزت حوالوں کی وجہ سے نہیں ہے، عباس کی عزت اپنی ذات کی وجہ سے ہے. سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ. کیا پنڈ مکوں میں آپ زیارت کروا رہے ہیں عزاداروں کی؟ کہاں کہاں سے لوگ عزادار سادات تشریف لا رہے ہیں. بسم اللہ. کمرے بنی ہاشم میں عباس کی عزت اپنی ذات کی وجہ سے ہے. ادھر بیٹا، مجھے بزرگوں نے بڑا خوبصورت جملہ کہا ہے، حوالوں کی وجہ سے نہیں ہے. اور مذہب شیعہ میں رشتہ داری کی وجہ سے عزت ہوتی ہی نہیں. فلاں کا رشتہ داری کی وجہ سے مذہب آل محمد میں عزت نہیں ہے. سگا چچا ہے ابو لہب حسین کے نانا مصطفیٰ کا، سگا چچا. اللہ نے قرآن میں لعنت کی ہے، تبت یدا ابی لہب وتب. تھوڑی سکا چاچا ہے صحیح کہ اللہ نے لعنت کی ہے. کچھ بھی نہیں لگتا سلمان، اور فرمایا تو ہم میں سے ہے. واہ 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 واہ. آپ جیو جتنا جی چاہتا ہے میرے چندہ. جو ہاتھ اٹھا رہے ہیں حضرت عباس کے نوکر، تو آڈے تے گڈیاں تے لکھے ہیں نوکر غازی دے یار. ہاتھ چاہو چاہے دری. آپ کی کیا بات ہے جی. تو مذہب آل محمد میں اور قرآن کے مطابق رشتہ داری کی وجہ سے عزت نہیں ہوتی، اپنے کردار کی وجہ سے ہوتی ہے. ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم. اللہ کے نزدیک وہی مکرم ہے جو متقی ہے. تو جو بھی ہے اس میں کوئی شرط نہیں ہے، کوئی قوم کی، کوئی گھر کی، کوئی مکان کی، کوئی بنگلے کی، کوئی باغ کی، نہیں. بس تقوی شرط ہے. اور تقوی وہی اسی کے پاس ہے جس کے دل میں علی ہے. جڑے اباسیاں پہ مار دیو جار صبح صبح اج 4 بجے اباسے شروع ہو گیا، 4:30 بجے. تو عباس کی عزت کسی اور وجہ سے ہے، اس کی اپنی ذات کی وجہ سے ہے. العباس میں انہوں نے جو جملہ لکھا ہے، قسم سے بس یہ قبولیت کے لیے بڑا ہے. اس سے آگے میں نہ بھی پڑھوں تو کمال ہے. جب میں نے کتاب میں پڑھا تھا میں نے کہا ادھر تو ہمارا دھیان ہی نہیں کیا جو حضرت عبد الرزاق موسوی نے دھیان کروایا ہے. وہ کہتے ہیں یہ سچ ہے، حق ہے، یقین ہے کہ سورج رسول ہے، چاند علی ہے. اس میں وہ کہتے ہیں مجھے نہ جلن ہے نہ مجھے کوئی اعتراض ہے. لیکن وہ کہتے ہیں علی شہنشاہ اور رسولت مآب ساری زندگی یوں نہیں رہے. یوں جیسے سرکار ہجرت فرما کے مدینے چلے گئے
بسم اللہ جی. علی شہنشاہ بستر پہ رہ گئے، سرکار خیبر کے میدان میں چلے گئے، آپ کے مولا گھر میں رہ گئے، اور سرکار مصطفیٰ تبوک کی جنگ پہ چلے گئے، علی کو مدینے چھوڑ گئے. یعنی ساری زندگی یوں نہیں ہے. وہ کہتے ہیں ایک جوڑی کو میں جانتا ہوں جنہوں نے ساری زندگی یوں بلا فصل گزاری ہے. کیا وہ کہتے ہیں کون؟ وہ کہتے ہیں سورج ہے حسین، چاند ہے عباس. آپ کے ہاتھ بلند ہو گئے تو ایک جملہ میں یہیں کھڑے کھڑے عرض کر دیتا ہوں، ہاتھ نیچے نہ کرنا جو ماتمی اٹھار چکے ہو. وہ کہتے ہیں سورج حسین ہے، چاند عباس ہے. عباس نے پوری زندگی قدم بہ قدم حسین کے پیچھے 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 گزاری ہے، حتیٰ کہ وہ کہتے ہیں دنیا میں آنے کی انداز تو دیکھ. 3 شعبان کو حسین آیا، پیچھے پیچھے 4 شعبان. آباد و شاد رہو جو حسین کے ماتمی ہاتھ اٹھا رہے. حیدر حضرت عباس کے نوکر سلامت رہیں، میرے مولا کو سلام کرنے والے آباد و شاد رہیں، میرے صاحب کی مولا زندگی کریں. اللہ اکبر، یا رسول اللہ. کوشش کر لو حیدری. کیا میں پھر کہوں جی؟ وہ کہتے ہیں بالکل حضرت عباس نے حسین کے ساتھ پیچھے 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 زندگی گزاری ہے. دنیا میں آنے کے انداز دیکھیے کہ 3 شعبان کو حسین ہے، پیچھے 4 کو غازی آ گئے. ٹھیک ہو گیا نا جی؟ وہ کہتے ہیں یہاں سورج حسین ہے، وہاں سورج مصطفیٰ ہے، وہاں چاند علی ہے، یہاں چاند عباس ہے. اچھا ایک جملہ میں ہدیہ کرتا ہوں، داد اس پہ نہیں بھی ملے گی تو خیر ہے، آپ نے کمال کر دیا ہے. جب حسین علیہ السلام نے مکہ چھوڑا احرام توڑ کے، کل بتایا تھا آپ کو میں نے پر، تو حضرت عباس جلال میں تھے. فرماتے ہیں مولا مجھے اجازت ہے میں ان بات کر لوں ان سے جو تمہارے دشمن مولا آپ کے کھڑے ہیں؟ کر لو غازی. تو عباس نے کوئی لکڑی کی کرسی نہیں منگوائی، نہ کوئی ممبر بنوایا، کعبے کی چھت پہ چڑھ گیا کعبے کے وارث کا بیٹا. اللہ اکبر، اللہ اکبر. حضرت عباس کو سلام کرنے والے سردار تشریف فرمائے، مولا آپ کی عزتوں میں مزید اضافہ فرمائے. کعبے کی چھت کو جا کے ممبر بنایا، اتار لیتے جو وہاں پر دشمن کھڑے تھے. حضرت عباس نے ایک جملہ میں نے ہدیہ کرنا ہے ورنہ طویل ترین خطبہ ہے. سرکار فرماتے ہیں تم حسین کو مارنا چاہتے ہو، یہ تمہاری غلط فہمی ہے. جس طرح مکے کے حضرت عباس فرما رہے ہیں جیسے مکے کے مشرکین غلط فہمی تھے، وہ محمد کو مارنا چاہتے تھے، تم حسین کو مارنا چاہتے ہو. فرمایا وہ بھی بے غیرت غلط فہمی میں تھے، تم بھی غلط فہمی میں ہو. انہیں چاہیے تھا محمد کو مارنے سے پہلے علی کو مارتے. اگر تم حسین کو مارنا چاہتے ہو تو پہلے مجھے مار. جیو آباد و شاد رہو. ادھر والے جوان جو تشریف فرما ہو ایک باری ہاتھ چاہو چاہ حیدری. آپ کی زندگیاں ہوں گے، آپ جو کمال فرما رہے ہیں جوان ماتمی میرے بزرگان بڑے بڑے عزت والے لوگ تشریف فرمائیں. اور ایک جملہ حضرت عباس نے شان حسین میں عزت حسین کے لیے کربلا میں فرمایا. عاشور کی شب، یہ جو پرسوں آئے گی 10 محرم کی رات، حضرت عباس نے بھی جا کر 9 لاکھ سے خطاب فرمایا تھا، اور بغیر تلوار کے حسین نے بھیجا. یہ تلوار نہ، ان 9 لاکھوں کے ہاتھوں میں تلواریں ہیں، نیزے ہیں، زریں پہنی ہوئی ہیں، خود سر پہ رکھے ہوئے ہیں. 9 لاکھ گھوڑا ادھر چلا ہے خیام حسینی کی طرف، ادھر سے اکیلا عباس کا رہوار چلا ہے. بول پڑے ہیں ماشاءاللہ. ان 9 لاکھ کی طرف، مجھے غازی کے جلال کی قسم، اس سے بڑی قسم نہیں ہے، تب تک ان کے گھوڑے دوڑتے رہے جب تک عباس کو انہوں نے دیکھا نہیں. آپ کے ہاتھ نہیں ہیں جو آگے بیٹھے ہو بچے؟ جیسے عباس کے چہرے پر نگاہ پڑی، تھم گئے گھوڑوں کے قدم.
رک گئیں 9 لاکھ کی سانسیں. اللہ کی قسم جھوٹ نہیں بول رہا. عباس ہے یار. ہمیں رکے کیونکہ مولا کی قسم میں کتاب والے نے لکھا ہے کہ ایسے تھا جن کے سانسیں نہیں ہیں. اکیلا عباس بول رہا ہے اور ایسے لگ رہا ہے جیسے نمک حرام نوکروں کو کوئی بادشاہ ڈانٹ رہا ہو. پنڈ مکوں میں وجد میں آ جاتا ہوں, کہیں نہیں پڑھتا یہ بچوں سے گواہی لینا. رضا بتانا میرے صاحبوں کو, یہ جملے میں کہیں بھی نہیں پڑھتا کیونکہ یہاں ماحول ہی ایسا روحانی بن جاتا ہے, یہ خود بخود لفظ آتے جاتے ہیں ایسے لگ رہا ہے. اور پہلا جملہ فرماتے ہیں یا حبیش الشام والکوفہ تھے, ہاں شام اور کوفہ کے مانگے تانگے سپاہیوں. داد تھوڑی ہے سر, نہیں مجھے مزہ نہیں آیا, آپ انصاف کریں تو پھر بات ہے. حضرت علامہ محمد فیض کاشانی فرماتے ہیں کہ حضرت عباس نے جو فرمایا کہ شام اور کوفہ کے مانگے تانگے سپاہی ہو, اس سے مراد عباس کی یہ نہیں تھی کہ تم میں سے کوئی کوفے کا ہے, کوئی شام کا ہے, کوئی یمن کا ہے, کوئی چمران کا ہے, کوئی مکے کا ہے, کوئی کہیں کا ہے, یہ مراد نہیں. فرماتے چونکہ تم میرے بادشاہ حسین کے مقابلے میں آئے ہو, پتہ نہیں تمہاری مائیں تمہیں کہاں کہاں سے مانگ مانگ کے لاتی. کنجوس ہے وہ بندہ جو جوان ہو کے غازی کو سلام نہ کر سکے. بزرگ ہاتھ نامی چاوڑ تے خیر ہے. جیو 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 سبحان اللہ سبحان اللہ. اور ہاں اور آگے فرماتے ہیں اس حسین کے مقابلے میں آئے ہو. اب یہ جملے کی تشریح میں نہیں کر سکتا, میں کون ہوتا ہوں. فصاحت و بلاغت کے سمندر انڈیل کے رکھ دی ہیں علی کے بیٹے نے ایک جملے کے اندر. اس کی نہ تشریح ہو سکتی ہے, صرف سنایا جا سکتا ہے. اور وہ اگر یہاں سے آپ یقیناً سن رہے ہیں تو دیگر میں اتر جائے گا. فرمایا تم اس حسین کے مقابلے میں آئے ہو جو زمین پہ کم اور محمد کے سینے پہ زیادہ چلا ہے. شاباش, یہ محنت دیکھ یار, یہ کیسا رنگ لگا ہوا ہے حاجی صاحب کے گھر. واہ 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 واہ. حسین زمین پہ کم چلا ہے, مصطفیٰ نے ہمیشہ اپنے جسم پر اپنے سینے پہ رکھا ہے. محمد کے سینے میں 2 قرآن ہوتے ہیں, ایک سامت ایک ناطق. 1 2 یار کیا ہے, ایسے نہیں کرتے یار, دل سے کرتے ہیں ورنہ نہیں کرتے. خیر ہے. تو عباس کی عزت اپنی ذات کی وجہ سے ہے, حوالوں کی وجہ سے نہیں ہے کہ اس کی وجہ سے عزت ہے تو اس کی وجہ. نا 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 نا, ذاتی عزت رکھتا ہے عباس. اللہ کی قسم کہ بلا آپ نے بسم اللہ کہا تو میرا دل بڑھ گیا. یہ دیکھو کیا مقام ہے حضرت عباس کا کہ سرکار سیدہ کو حضرت مصطفیٰ نے 1000 دفعہ یہ جملے فرمائے بی بی کو دیکھ کر, الفاطمہ تو ام ابیہا, الفاطمہ تو ام ابیہا, الفاطمہ تو ام ابیہا. چپ بیٹھے ہو. فاطمہ اپنے بابا کی ماں ہے, فاطمہ اپنے بابا کی, بسم اللہ جی, فاطمہ اپنے بابا کی ماں ہے. فاطمہ آپ اڑ جائیں گے, فاطمہ اپنے بابا کی ماں ہے. جس سیدہ کو ماں کہنا محمد شہن شاہ کی حسرت تھی, وہی سیدہ فرماتی ہے میرا بیٹا عباس ہے. شاباش. غازی دے نوکر سلامت رہن, آزاداران حسین کو مولا نظر بد سے بچائے. شیعہ سنی دوست ہمیشہ اتفاق میں رہو, دشمن کے وار سے بچے رہو. ہاتھ اونچے, حیدری. اللہ اکبر. حیدری. یہ بی بی نے وصیت کی تھی میرے چندہ حضرت امیر المومنین علیہ السلام کو کہ یا علی میرے بعد قلابیہ خاندان میں شادی کرنا. اس بی بی کا نام بھی میرے نام پہ ہے, فاطمہ قلابیہ. ام البنین لقب ہے میری سیدہ کا. ام البنین کا معنی ہے بیٹوں کی ماں. بنین جمع ہے بیٹوں کی, بیٹوں کی ماں. اب یہاں پر بھی بیٹوں پہ بھی کھولیں تو پھر 10-15 دن اور لگیں گے. میں چاہتا ہوں کہ میرا وقت بھی سمٹتا جا رہا ہے اور جملے بھی 2-4 آپ کو ہدیہ کر دوں. تو یا علی اس کے حجاب عصمت سے
یعنی ام البنین بی بی کے بارے میں فرمایا اس بی بی کے حجاب سے اللہ آپ کو ایک بیٹا دے گا جس کا نام بھی میں نے خود رکھا ہے اور وہ بیٹا بھی میرا ہے. آپ کو واہ واہ یار, آپ نے پھر حوصلہ میرا بڑھا دیا ہے. بسم اللہ بسم اللہ بسم اللہ حیدری. اور صرف منہ بولا بیٹا نہیں کہا کہ جیسے جیسے فرما دیتے ہیں کہ میرا بیٹا ہے, نا 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 نا, فرمایا اگر میرے بعد میرا فدق مل جائے تو جتنا حصہ حسن حسین کا ہے اتنا ہی عباس کا. میرا بھائی میں ہوتا تو اٹھ کے داد دیتا, اپنی وراثت میں شامل کیا ہے. منہ بولے بچے وراثت میں شامل نہیں ہوتے, حقیقی بیٹے وراثت میں شامل ہوتے ہیں. وراثت میں شامل کر کے بتایا حجاب کسی اور کا ہے, بیٹا میرا ہے. آجو 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 چندہ آجو 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 میرا بیٹا آجو. تو بی بی نے کہا میں نے اس کا نام بھی خود رکھا. توجہ ہاتھ ہیں سرکار کی. بسم اللہ. امیر المومنین کو پتا تو تھا سب کچھ کہ کیا نام رکھا ہوگا. علی اب غیب نہیں جانتا تو کون جانتا ہے. جان بوجھ کے امیر المومنین علیہ السلام نے پوچھا جناب سیدہ سلام اللہ علیہ سے تاکہ ہم جاہلوں کی جہالت کا پردہ چاک ہو اور ہم تک بات پہنچے. کیا نام رکھا ام الحسن اس کا جس کے بارے میں وصیت کر رہی ہو؟ تو بی بی نے یوں جلدی جلدی نہیں فرما دیا عباس, علم کی قسم. فرماتے ہیں یا علی جو آپ کا نام ہے نا علی اس کی میں نے عین لی ہے. سلامت رہو حضرت عباس کے لیے جو ہاتھ بار بار اٹھا رہے ہو, جو غازی کو سلام کر رہے ہو. یہ آج کا سلام حضرت عباس کو ہے, یہ جعفر کو واہ واہ نہیں. ہمارا منہ ہی تو اس قابل نہیں کہ ہم واہ واہ لے سکے. یہ ساری واہ واہ آپ مالکوں کو کر رہے ہیں. یا علی آپ کے نام علی سے میں نے عین لی. عین کے عدد کتنے ہیں؟ 70. اللہ کی کن کے عدد بھی 70 ہیں. کاف کے 20 ہیں, نون کے 50 ہیں, یہ بھی 70. علی کی عین کے بھی 70. اور جو جب علم العادات کے علماء سے آپ پوچھیں گے تو جب 70 کو آپ جمع کریں گے جمع مفرد میں تو یہ 0 جو ہے نا پہلا صفر یہ کسی کھاتے میں نہیں گنا جاتا. 70 7 گنا جائے گا. تو اگر کن 70 ہے تو گنی 7 جائے گی. علی کی عین کے 70 ہیں تو گننا 7 جائے گا. اور غازی اکیلا 7 ہے. سر مارنا سے بہتر ہے بندہ ویسے مسکرا پڑے یار. حضرت عباس کے عدد نکالو گے نام کے تو وہ 7 بنتے ہیں. 133 ہے نا, 3 اور 3 6 اور 1 7. زمینیں بھی 7 داد نے دی ہے, آسمان بھی 7. 7 میں ہی دن ایام ہفتہ 7 گن لو, دن 7 ہی ہیں. تو 7 بڑا کمال ہے اور 7 کا مالک عباس ہے. تو بی بی نے فرمایا آپ کے نام, اس میں پھر آگے فلسفے میں چلے جائیں گے پھر آپ پریشان ہو جائیں گے. عباس کے لیے فرمایا آپ کے نام علی سے میں نے عین لی ہے. اچھا یا علی جو میرا لقب اللہ نے مجھے دیا ہے بطول اس کی میں نے بے دی ہے. واہ 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 واہ, مل گئے وہ لوگ جنہیں بچے میرے ڈھونڈ رہا تھا میں آپ کو. تو یہاں پر میں اپنے گھر میں کھڑا ہوں, بانی بھی میں, ذاکر بھی میں, خطیب بھی میں, میرا ہی گھر آپ میرے, میں آپ کا. اس بندے کی شکل صورت مجھے قیامت تک یاد رہے گی. میں جنت کے دروازے تک مقروض رہوں گا جو آج میرے اس جملے کو خرید لے. عباس کے بارے میں فرمایا جو میرے بطول والا لقب ہے نا یا علی اس کی میں نے بے دی ہے. تو پھر ابھی میں جملہ ہدیہ کرنا چاہتا ہوں, جو بسم اللہ کی بے ہو اسے علی کہتے ہیں, جو بطول کی بے ہو اسے عباس. اللہ اکبر, ہاتھ چاہ کے حیدری. آپ جیو جتنا دل کرتا ہے. 15-16 منٹ بچ گئے ہیں, تھوڑی گنجائش دل ہے نا تھوڑا سا. ہو سکتا ہے آج میں چھوڑ ہی دوں فضائل پہ ہی, معافی مانگ لیں گے بی بی سے, لیکن اب میرا اپنا من نہیں بھر رہا, بھی عباس بہت ہے. اچھا عین علی والی
بے سیدہ کے لقب پاک کی بطول والی، اور الف فرمایا یا علی جو میرے بابا کا آسمانی نام ہے احمد. ادھر والے کنجوسی پھر کر گئے ہو، اس کی میں نے الف دی ہے. اور یا علی حسنین کی مشترکہ سین، جب اسے آپ ترتیب سے لکھو گے تو یہ بنے گا عباس. دہلیز عصمت پر تخیلاتی دنیا میں میں نے سجدہ کر کے پوچھا کہ سیدہ علی کی عین کیوں دی، بطول کی بے کیوں دی، احمد کی الف کیوں دی، حسنین کی ہی سین کیوں دی؟ بی بی کہتے تیرے جیسوں کو عباس کی معرفت کروانا چاہتی ہوں کہ ایسے میرے غازی کو ایسے نہ سمجھ لینا، عباس کو غور سے دیکھ، علی کی عین ہے، بطول کی بے ہے، احمد کی الف ہے، حسنین کی سین ہے. چھوٹی موٹی ہستی کا نام غازی نہیں، 5 تن کے نتیجے کا نام ہے. تھک گئے ہو اب؟ ابھی تھک نہ جاؤ، ابھی تو میرے ٹائم میں ویسے 15 منٹس ہیں یار. تو اگر کہو تو جی ادھر والے تو ہاتھ اٹھا لو، ابھی تو آج تو اٹھا لو، آج غازی کے فضائل کے لیے مہربانی کرو، ہاتھ اونچے ہے دری. آئیے سر، آئیے سر. یا بے شک دلوں میں شام ہو ان کو سویر دیتا ہے. اور علی کے سب سے چھوٹے بیٹے کے صرف علم کی دیکھیے کمال، جہاں لگا ہو وہاں منافق کی گردن کو. بہت پچھتائے گا قیامت کے دن وہ بندہ جسے علم کے سائے کی عادت نہیں ہے، چونکہ قیامت والے دن بھی علم ہی کھلنا ہے. تو اس لیے ہمیں تو شروع سے ہی عادت ہو گئی. اور باقی یہ غلط فہمی ہے جی، ایک گل میں اپنی زبان سے کرنی ہے کہ چھت تے علم نہ لایا جے، مسجد تے علم نہ لایا جے، ڈیرے تے علم، شیعہ ہو جاؤ گے. علم نہ شیعہ ہو جانا، علم ہی شیعہ دا نہیں. ایک دو ساڈا ہے ہی نہیں علم، بھی علم لان نال بندہ کو شیعہ نہیں ہو جاندہ. علم حضرت حسین دا، انہوں چاہے حضرت عباس. میرے 10 دن کی تقریریں بھول جانا، میرے 3 سال کی محنت بھول جانا، یہ اتنا سادہ لفظ ہے کہ آپ کی نسلوں کو یاد رہے گا. چھت تے ڈیرے تے علم لان نال شیعہ نہیں ہوندہ، بندہ حسینی ہو جاندہ. واہ 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 واہ. بچوں مہربانی، سر شکریہ، بڑے بڑے لوگوں کے ہاتھ بلند ہو گئے. ہاں یہ ابھی الیکشن گزرے ہیں، الیکشن آئیں گے، ہوتے رہیں گے میرے ملک میں. تو جب کوئی بڑا آدمی آپ سے الیکشن میں ووٹ مانگنے، ہر پارٹی کا ایک اپنا جھنڈا ہے، اپنا اس کا پرچم ہے، تو وہ کہتے ہیں جی چلو تواڈے پنڈ والے سانو ووٹ تو دینے نے، یہ ساری پارٹی کا جھنڈا اپنے ڈیرے تے لاؤ. تو سب ووٹ تو تانوں دینے نے، جھنڈا کیوں لائیے جی؟ انہیں کہتا کہ ان دوجی پارٹی والے نہ ادھر منہ نہ کرن. میں تو بہت بڑے گھر میں کھڑا ہوں کہ بھی یہ جھنڈا تاں لانا ہے، بھی وہ پیچھے پڑا جان جا رہے تھے تو نہ تو شرع عام اعلان ہی کر دیتا ہے کہ اس پارٹی دے نال ہو گئے. آئے اپنے چھتاں تے شیعہ سنی دوستو، شیعہ نہیں ہون لگا تے نہ مولوی صاحب تو ڈری. علم نال بالکل علم تلے کھلو کے ہاتھ بن کے نماز پڑھ لئی، تینوں غازی نے کچھ نہیں آکھنا. چھت تے غازی دا علم لا لے تاکہ ہر یزیدی نو پتہ لگے گھر حسین والے دا. آباد و شاد رہو. حسین علیہ السلام آپ کو یہ توفیق عطا فرمائے کہ آپ اپنی چھت کو سجا لیں حضرت عباس کے علم سے. چلو بندہ ایک گروپ میں تو ہونا، ہم یزیدی تو نہ رہے نا. یہ تو ہم اعلان کر دیں کہ ہم حضرت حسین علیہ السلام کے ساتھ ہیں، ہم یزید کی پارٹی نہیں اور ہونا بھی نہیں، کبھی بھی نہیں. سر جائے تو جائے، اس جیسے بے حیا کو ہم کیسے مان لیں؟ ٹھیک ہو گیا نا؟ کیوں انجن کرنے لگے ہو؟ میں نہیں پڑھتا مصائب، میں 2 جملے فضائل کے پڑھ کے میں چھوڑنے لگا ہوں. اگر تو منہ بنا کے مجھے فضائل کی طرف لے ہو تو پھر پڑھ لیتے ہیں جناب. ٹھیک ہے، یہ جملہ ایک ہدیہ کرنا ہے اور قرآن سے پوچھتے ہیں کہ عباس کیا ہے. قرآن سے پوچھتے ہیں. ہائے 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 ہائے. قرآن تو بتا کہ میرے شہنشاہ کا کیا مقام ہے. جو آیت میں پڑھنے لگا ہوں، یہ آیت اللہ نے حکم قوم طالوت کو دیا تھا.
حضرت طالوت کی قوم کو. لیکن آپ نے ڈھونڈنا ہے کہ اس پہ عمل کس نے کیا ہے. اگر بھائی جان انہوں نے ڈھونڈ لیا تو یہ آج جنت کی سیر کریں گے. جنت کوئی چھوٹی چیز نہیں ہے. ایویں تو اسی جنت نہیں جانا. کیوں نہیں جانا بھائی؟ اور کیوں نہیں جانا ہے؟ حسنین کی جاگیر ہے. جس کے سردار حسنین ہوں وہ کیا جاگیر ہوگی. جیسے تم کہتے ہو سانو نہیں چاہیے دی تو اور کیوں چاہیے دی. وہ جاگیر سارے سرداراں دی اسیں جانے. تو جنت تو پہلے پکی ہے. آج ویسے ہو سکتا ہے دیکھ کے آ جاؤ. غور فرما رہے تو کیا کہہ رہے ہیں اللہ کہتے ہیں ان اللہ مبتلیکم بنہر فشرب منہ فلیس منی ومن لم یطعمہ الا ہم منی الا من اغترف غرفۃ بیدہ. اللہ کہتے ہیں دو چار بزرگی پہنچ گیا تو میری بخشش پکی ہے. اللہ کہتے ہیں خدا تمہیں بے شک آزمائے گا ایک نہر کے ذریعے سے. بہت شکریہ میرا بچہ. اب مجھے یہ داد کراچی میں نہیں ملی جو میرے پیٹ مکوں میں مجھے مل گئی ہے. بیٹا آپ تو چپ کر گئے ہیں. اللہ تمہیں آزمائے گا ایک نہر کے ذریعے سے. اللہ کہتے ہیں جس نے اس اب جو نہ بولا وہ پہنچے گا بالکل نہیں. اللہ کہتے ہیں جس نے اس نہر سے پانی پی لیا وہ مجھ سے نہیں. وَإِن لَمْ يُطْعِمْهُ اور جو پینا تو دور کی بات چکھے بھی نہیں. آپ کو واہ 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 قرآن کی صداقت کو سجدے. تیرے غازی شہنشاہ کی نالین پہ سجدے بوسے. تو اٹھ کے اڑ بھی جائے تو میرے بچوں میری داد پوری نہیں ہوتی. اللہ کہتے ہیں صرف چکھے نہ الا من اغترف غرفۃ بیدہ. چلو بھر لے پھر نہ پیے. اور جو پہنچ گئے ہو وہ تو حوصلہ میرا بڑھا دو تاکہ ہم محنت کر کے آئیں. پھر دل لگتا ہے آپ کے ساتھ. ہائے ہائے ہائے. چلو بیٹا بول پڑ نہ شرما میرا بچہ. چلو بھر لے پھر نہ پیے. جو ایسا کرے اللہ کہتا ہے انہم منی وہ مجھ سے. جہاں پوری کائنات کی لائبریریاں چھان. کائنات ویسے مجھے جہان کہنا چاہیے. کائنات تک رسائی نہیں کسی کی. کائنات سارے جہان ہے. پوری دنیا کی لائبریریاں چھان. جب لائبریریوں کی گرد تمہاری پیشانیوں پر شرمندگی کا ٹیکا بن جائے پھر حسین کے ذکر میں آنا. ہم تمہیں بتائیں گے کہ کس نے اس آیت پہ عمل کیا ہے. سوائے میرے مرشد عباس کے دوسرا بندہ ہی نہیں ہے جس نے نہر پہ قبضہ بھی کر لیا چلو بھی بھر لیا. اللہ اکبر. پھر وہی پانی دریا کے منہ پہ دے مارا. اللہ کہتا ہے جو ایسا کرے وہ مجھ سے ہے. مجھ سے مراد یہ نہیں کہ وہ اللہ میں سے ہے. فرمایا بس وہی میرا ہے. واہ 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 واہ. نہیں کنجوسی کر رہے ہیں 1 2 3 یہ ایک ہاتھ باندھ کے جنہاں دے ہاتھی غازی واسطے نہیں چوے. وہ چاول کی میں کھاندے لنگر دے. روٹی کھامن دا وال نہیں غازی نو سلام کرن دا وال نہیں. ہن کی کریے سر آپ کی کیا بات. میں جملہ اپنے گھر میں ہدیہ کرنے لگا ہوں. اگر میں کہہ دیتا کہ حسین رسول سے ہے تو تم اٹھ کے اٹھ جاتے. اور میں کہہ رہا ہوں وہ رسول سے ہے. اللہ کہتا ہے غازی مجھ سے ہے کہ میں نے ہی عطا کیا ہے سیدہ بطول کو. اچھا یہ تو عباس ہے. بادشاہ تشریف لے ہیں پیر نجم شاہ سرکار. میں نے ابھی دیکھا ہے. بابا جی معافی مولا آباد شاد رکھے. یہ تو حسین کا بھائی ہے عباس. چلو بھر لیا دریا کے منہ پہ دے مارا. آجو 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 آجو. ایک لفظ کی قیمت چاہیے. ایک بندہ بھی دے. ہاں جب آپ ڈائمنڈ خریدنے جاتے ہیں نا ہیرا تو اس مارکیٹ میں رش نہیں ہوتا. ہر بندہ تھوڑا جائے گا ڈائمنڈ خریدنے. اور اس کی قیمت وہ دکاندار کوئی سبزی لگا کے تو نہیں بیٹھا کہ لائن لگی ہو. وہ ایک بھی بندہ آ جائے خرید کے چلا جائے وہ شٹر ڈاؤن کرتا ہے. کیا اس کا تو کام ہو گیا نا. میں اب اس سے بڑی بات میرے پاس نہیں ہے کہ میں موتی دینے لگا ہوں حضرت عباس کی شان میں آپ کو ہدیہ کرتا ہوں. چلو عباس تو عباس ہے
चुल्लू भरा, मुंह पे दे मारा। घोड़े पे बैठा है अब्बास, अशाल पे, घोड़े की पुश्त पर अब्बास ने थपकी मारी, वो हिनहिनाया। उसने अपनी बोली में बोला, मौला हुक्म, उड़ना है, हमला करना है, मार दूं 9 लाख को। गाजी फरमाते हैं ना हमला करना है, ना उड़ना है, ना मारना है, चूंकि हुक्म हुसैन नहीं। बुजुर्गों को जगह दे दो बेटा, आज 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 तशरीफ रखिए, बिस्मिल्लाह, आ जाइए, बिस्मिल्लाह बिस्मिल्लाह। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व आले मुहम्मद। अच्छा, जो पहुंचेगा सकबला वो यहीं पहुंचेगा, अगले के लिए फिर मुझे यूं करना पड़ेगा, जो ना पहुंचा उसके लिए फिर यूं कर लेंगे। तबकी मारी, मौला हुक्म, फरमाते ना हमला करना है, ना उड़ना है, कुछ भी नहीं करना। तो मौला आपने मुझे यूं क्यों किया? फरमाते खड़ा है दरिया में, पी ले पानी। हाय हाय हाय। हुसैन अलैहिस्सलाम की इज्जत की कसम, उस वक्त मेरे मौला की सवारी अशअल हजरत अब्बास को यूं देख कर कहते हैं, सरकार आपने चुल्लू भर के नहीं पिया, क्यों? फरमाया मेरा हुसैन प्यासा है। तो उसने कहा मौला आप हुसैन के नौकर हैं, मैं मुर्तजिज का गुलाम। मौला मेरी वफा में भी फर्क आता है, और जिस घोड़े पे गाजी बैठा है उस घोड़े में इतना हया है। फिर गए, और वाहिद शहीद है हजरत अब्बास, क्योंकि भाई ने कहा तो एक जुमला बस, वाहिद शहीद है हजरत अब्बास से अलमदार। आज 7 मुहर्रम हो गई है, आज दुनिया के जानवर पानी पी रहे हैं, आज सिर्फ हुसैन की बेटी प्याला उठा के पानी तलाश कर। मैं आपकी है पर अपनी नस्ल कुर्बान कर दूँ। मेरे बाप सैयदजादे ने पढ़ना होता है तो सारी बरामदगियाँ निज़ाम पुरसा उन्हीं के हवाले है, तो मैं सिर्फ एक सतर पढ़ता हूँ, वो भी हुक्म की तामील में। 7 मुहर्रम है, तो बीबी ये ना कहे कि अपनी वाहवा लेके चला गया और मेरे दर्द के एक जुमला भी नहीं पढ़ा इसने। शर्म आती है मुझे शाम वाली बीबी से, वरना मैं छोड़ देता मिंबर। अब्बास अलैहिस्सलाम, आज 7 मुहर्रम हो गई, आज पूरे पाकिस्तान में, बल्कि पाकिस्तान से बाहर पूरी दुनिया में हज़रत हसन के यतीम की मेहंदियाँ बरामद होनी हैं। एक रात का दूल्हा था, कल मैंने 2 जुमले शहजादे के सुनाए थे आपको, आज एक जुमला हदिया करता हूँ हज़रत अब्बास की गुर्बत का, कि कितना बड़ा मजलूम है हज़रत अब्बास। जब ख़याम से अब्बास चला ना मैदान की तरफ, अलविदा किया सैयदजादियों ने, अलविदा किया हुसैन ने। ये भी मैं जल्दी कर गया हूँ, इतनी जल्दी विदा हुआ नहीं अब्बास का, क्योंकि ज़्यादातर हज़रत अली अकबर के विदे पढ़े जाते हैं, तो आप मातमियों के जहन में वही रहते हैं, वो भी बड़ा 36 विदे हैं, कम अब्बास भी नहीं रहा। मौला की कसम, सकीना मासूमा ने चचा को मशक पहनाई, अब्बास ने खोद पहना, गाजी ने ज़िरा पहनी, हाथ में तलवार उठाई, मशक कांधे पे रखी, सकीना ने चचा का हाथ पकड़ा। और वो लोग कहते हैं कि शुक्र पड़ा भी सकीना ने अब्बास को मशक दी थी, तलवार दे दी तो क्या होता। बाबा के सामने ले आई मासूमा, सर से लेकर सारे अब्बास को हुसैन ने देखा। एक बंदा भी है करे करे जरूर, क्योंकि अब्बास वो मजलूम है। हुसैन की भी गरीबी पढ़ो ना तो सैयदा एक हाथ से मातम करती है, हुसैन की माँ, लेकिन जब कोई जाकर अब्बास की गुर्बत पढ़े, उलमा ने कहा फिर बतूल दोनों हाथों से मातम करती है। इधर वाले ना है कर दो ना दाद दे दो, कभी है तो कर लिया करो यार गाजी दे नाम। तो जहाँ बतूल को दर्द भूल जाते हैं, थोड़ी है ऊंची कर लेना। अब्बास किधर जा रहा है? हुसैन ने पूछा, इशारा किया बादशाह पानी लेने। हुसैन देख कर कहते हैं पानी लेने ऐसे जाते हैं जैसे तू जा रहा है, मैं तो है तो पुत्र कुर्बान करा। मौला हुक्म फरमाओ। अकबर का बाबा फरमाते खौद उतार। अब्बास ने हुक्म हुसैन में खौद उतारा, फरमाते बिस्मिल्लाह जी, फरमाते जिर्रा खोल। गाजी ने जिर्रा खोली। जो हुसैन अकबर की लाश पे चुप कर गया था, हुसैन ने रुख उधर करके आंखों के आंसू पूछ के कहते यार गाजी नाराज ना हो तो तलवार भी रख जा। अब जो है कर रहा है वो सैयदा ने आपको खैरात दे दी है। तलवार रखने का नाम आया, जनाब ज़ैनब ऐसे आई जैसे पहाड़ से पानी आता है। हुसैन का हाथ पकड़ के कहती है अब्बास को बगैर तलवार के क्यों भेज रहा है, फिर मेरा ज़ामिन कौन रहेगा। उस वक्त हुसैन कहते हैं ज़ैनब न तू नाराज हो
عباس نہ تو خفا ہو، یہ میری تلوار بھی لے جا، یہ اپنی تلوار بھی لے جا، لیکن غازی سوچ کے لڑی جتنا تو شامیوں کو مارے گا یہ بے غیرت اتنا میری زینب کو مارے گا۔ عباس تیرے بدلے 72 بازاروں میں زین ماتم یار، ایک باری ہولے ہولے سینس کے ہاتھ مارو چاہ جڑے جوان بیٹھے، 7 محرم منت نہ کرا آج ماتم دی۔ اللہ اکبر، ختم ہوگی میری پڑھائی۔ جب سال کی قید نبھا کے علی کی بیٹی واپس آئی، اس دن بھی میں نے جملہ جو سنایا تھا آپ کو، تو سرکار سجاد سے کہا مجھے عباس کی قبر پہ لے چل، پھپھی کا ہاتھ پکڑ کر بیمار عباس کی مزار پہ لے آیا۔ تمہاری ہے میرے وسط نہیں، لفظ میں پہنچا سکتا ہوں، اور یہ میں نے کبھی سوچا ہی نہیں کہ مجمع یوں ہے کرے گا تو ممبر چھوڑوں گا، وہ میرے وسط نہیں، وہ ہے دی خیروں میں صدقے جامع ہے دی خیرات جسے خود بی بی عطا کر دے، آپ کو عطا کر رہی ہے، صرف آپ نے سنبھال لی ہے۔ تو جناب زینب نے نا پیشانی پہ بلا تشریح یوں ہاتھ رکھا، چونکہ کمزور ہو گئے تھے میری مخدومہ، رات دن سفر کر کر کے میری سیدہ پانی نہیں پیتی تھی، اپنے حصے کا پانی حسین کے یتیموں کو پلا دیتی تھی، کھڑے ہو کے نماز نہیں پڑھ سکتی تھی علی کی بیٹی، کوئی ہے جو 7 محرم کو منت نہ کرے۔ تو جناب زینب نے یوں ہاتھ پیشانی پہ رکھ کے نا یوں غازی کی قبر کو دیکھنا شروع کیا، پھر سجاد کے کاندھے پہ ہاتھ رکھ کے کہتی ہیں سجاد اب تو جوان ہاتھ مار دینا، تو نے بھی مجھے غریب سمجھا، اما میں نے کیا کیا؟ فرماتی میں نے تجھے کہا تھا عباس کی قبر پہ لے جا، تو مجھے اصغر کی قبر پہ لے آئے۔ ماتم کر کے غازی کہتے ہیں اما یہی تیرے غازی کی مزار ہے۔ زینب کہتے ہیں سجاد میرے غازی کا قد اتنا چھوٹا تو نہیں تھا، اور تاڑے ہتھاں تو قربان جڑے سر کے مارنے لگ گئے۔ کنجوسی نہ کرو، عباس سے ماتمی بیٹھے ہوتے، جڑے شیعہ بیٹھے ہوئے اہل سنت کے مذہب سے ماتم کی اجازت نہیں، نہ کریے جے ماتم، لیکن شیعہ جڑے جوان بیٹھے ہو ایک باری سر سے ہاتھ رکھ لاؤ، اور میں ممبر مرشد کے حوالے پہ کردہ ایک جڑا اسی توانو سنا دے نا گل میں اپنی زبانت کرنی ہے کہ حسین عباس دی لاش خیمے نہیں لے کے آئے کہ غازی آکھے میں پانی تو بغیر کیویں جاواں مینوں معصومہ تو شرم آندی ہے، اے تواڈے ڈر تو پڑ دے جیڑا اکبر لے آیا ہے او غازی بھی لے آیا، جیڑا قاسم چاہ آیا ہے او غازی بھی چاہ آیا۔ پتہ کیوں نہیں لے کے آیا حسین عباس کی لاش؟ چونکہ پوری کربلا حسین نو غازی لبے آئی ہے، ٹکڑے تو تقسیم ہو گیا ہے ام البنین دا پتر، آواز لے کے آگے میں نو نہ لب میں تقسیم ہو گیا، او مولا میں تیرے ماں باپ۔ اللہ لعنت اللہ علی القوم الظالمین فسيعلم الذين ظلموا